و تعالی اور اس شریعت جیسے راستہ اور طریقے پر چلنے کا مقصد و مرام یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں اس کی مرضی والے کام میں مبالغہ ہو، اور ظاہر بات ہے کہ مبالغہ شریعت میں ممنوع ہے۔ یہ بدعت کی شرعی تعریف ہے، قرآن و حدیث میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو، قرآن واضح ہو، سنت واضح ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ واضح ہو، اور وہ یتبع غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستہ سے ہٹا ہوا ہو، اس راستہ سے برگشتہ ہو، نولہ ما تولیٰ، تو وہ جدھر جایا چاہے گا ہم ادھر اس کو چلا دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، وسعت مصیرا، جہنم کوئی بڑا اچھا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں اس کی مذمت ہے، اور وہ آیت جو میں نے حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرماتا ہے یہی میری سیدھی راہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور میری اس راہ کو چھوڑ کے پگڈنڈیوں پہ مت چلو، جو پگڈنڈیاں تمہیں اللہ کی راہ سے پھیر دیں، جو پگڈنڈیاں تمہیں اللہ کی راہ سے پھیر دیں، صراط مستقیم سے پھیر دیں۔ اور حدیث عرباض ابن ساریہ مشہور حدیث ہے، اس کے اندر ان کا بیان ہے راوی کا کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا یا رسول اللہ ان هذه موعظة مودع فما تعهد الینا۔ حضرت عرباض ابن ساریہ کے بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہم لوگوں کے سامنے بڑا بلیغ، مؤثر اور ایفیکٹو، جس کے اندر ایک اثر تھا، جامعیت تھی، اس سے بھرا ہوا خطبہ ہم لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل دہل گئے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا، راوی کا بیان ہے کہ ہم صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی الوداع کہنے والے کا خطبہ ہو، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کریں گے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی تھی اس کو سننے کی ضرورت ہے، اور اسی پس منظر میں سنت کی اہمیت بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اور بدعت کی مذمت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارہا، ہم نے تمہیں ایک صاف و شفاف واضح راستے پہ چھوڑ دیا ہے، تم کو، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، اے مسلمانوں، ہم نے تم کو ایک واضح راستے پہ چھوڑ دیا ہے، لیلها کنہارہا، جس کی رات دن کی طرح ہے۔ ایک ایسا راستہ، ایک ایسی راہ جس پہ چلیں تو رات دن برابر ہو، اس کے علاوہ اور کون راستہ چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی صاحب عقل و دانش اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاشے گا۔ وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کے تعلق سے صحابہ کرام کے سامنے وصیت کے طور پہ واضح فرمائی، اس راستے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارہا لا یزیغ عنہا الا بعدی الا ہالک، اس راستہ سے جس کی شب دن کی طرح ہے، جس کی رات دن کی طرح ہے، وہی پھر سکتا ہے جس کی قسمت میں بربادی مقدر ہو، جس کو برباد ہونا ہوگا وہی میری اس سیدھی راہ سے، وہی میرے اس راستے سے بھٹکے گا جس کی صبح و شام دونوں برابر ہیں، جس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک ومن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ آپ نے ایک طرح سے الٹیمیٹم دیا تھا کہ میری اس راہ کو، میرے اس راستہ کو چھوڑنے کے بعد اختلافات کا امکان، اس کی پاسبلٹی